صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا مین و عن امانت داری کے ساتھ اس کو آگے ہم تک پہنچانے میں اپنی جان کو، مال کو، وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ اور صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے، دین کی معاونت کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اور ایسے صحابہ تھے، یقین کرو، جنہوں نے اپنی اولاد کو، مال کو، عزتوں کو، سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔ مشرکین مکہ نے کتنے ظلم و ستم ڈھائے لیکن دین سے نہیں پھرے۔ کبھی بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر چٹان رکھ کر کوڑے لگائے جا رہے ہیں، کبھی حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے مال چھینا جا رہا ہے، کبھی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو سارے مشرکین مکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، لیکن اس حال میں بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، اطاعت مصطفیٰ، اللہ کا دامن نہیں چھوڑ رہے۔ زید رضی اللہ عنہ کو جب مکہ کے اندر سولی پر لٹکانے لگے تو پوچھا گیا کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ صحابہ کو حضور سے کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، ہم تو تصور بھی نہیں کرتے۔ ہماری محبت تو زبان سے ہم محبت کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، دل تو خالی ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک عشق مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ میں ڈھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت زید کو کہا کہ ہم آپ کی جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں اور آپ کو چھوڑ دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا بھی نہیں پسند کرتا مجھے یہاں سے آزادی ملے، میں چھوٹ جاؤں اور اس کے بدلے میں مدینے کے اندر رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے، میں اتنی تکلیف بھی نہیں برداشت کرتا۔ یہ ایک بندہ یاسین قادری جس کا منہاج القرآن سے تعلق ہے، یا تو تحریک والے جو ہیں اس سے برات کا اظہار کر لیں یا پھر ان کے عقائد بھی نظریات مشکوک ہوتے ہیں، تو اس نے مسلسل صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ گستاخی کر چکا ہے مگر اداروں نے کوئی اس کا جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا، خاموشی اختیار کی۔ اب دوبارہ اس ملعون نے صحابہ کی گستاخی کی، صحابہ کے بارے میں جو ہے برا بھلا کہا ہے، تو اب پھر ادارے خاموش ہیں۔ اب وہ لوگ بھی خاموش ہیں جنہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا، مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف بد زبان اپنی زبان استعمال کی، مفتی طارق مسعود صاحب کو گالیاں دی، مفتی طارق مسعود صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی، ہم وڈ کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب تمہارا وڈھنا، تمہاری غیرت، تمہارا عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ وہ کہاں ہے؟ صرف مفتی صاحب کو اس وجہ سے ٹارگٹ کیا تھا کہ مفتی صاحب کے مشہور شخصیت ہے، ان کی وجہ سے ان کے ویوز آ رہے تھے۔ ان ظالموں نے کتنا مفتی صاحب کے نام پر یوٹیوب سے پیسہ کما لی۔ تو مفتی صاحب کو نشانہ اس وجہ سے بنایا کہ ان کی دکان نہیں چل رہی تھی، تو اللہ نے دکان ان کی چلا دی مفتی صاحب کے ذریعے سبب سے۔ تو اب یہ کیوں خاموش ہیں؟ اب صحابہ کے بارے میں انہوں نے برا بھلا کہا ہے، کیوں نہیں کہہ رہے ہم وڈ دیں گے، ٹک دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، گردن لا دیں گے، رجوع نہیں کیا، یہ کیا وہ؟ اب ان کی زبان کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں وہ بول رہے؟ کیوں نہیں میدان میں آ رہے؟ اب خاموش ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ اس وجہ سے کچھ ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی آج کل قتل و غارت، یہ فلاں نے گستاخی کی، اس کو مجمع نے اڑا دیا۔ ابھی کوئٹہ کا حالیہ چند دن قبل واقعہ ہوا، عوام نے اس کو اندر گیٹ ہی توڑ دی تھانے کی۔ تو جب تک حکومت اس چیز کا ایکشن نہیں لیتی تو پھر عوام جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ یار جب حکومت کچھ نہیں کری ہم ہی جا کر اس کو اڑاتے ہیں، اس کی چکا بوٹی کرتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے وہ نوٹس لے، ایسی جو گستاخیاں جو طبقہ کر رہا ہے ان کی زبان کو لگام دے، ان پر جو ہے سزا جاری کرے، ان کو پکڑے، ان پر FIR ہو، ان کو جو ہے ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اگر ایسے 2-4 ہی کیسز اگر حکومت نبھا لے، 2-4 کیسز کو بھی اگر نپٹا دے، میں دیکھتا ہوں کون گستاخی کرتا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔